الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ السجدہ، یہ پارہ نمبر 21 ہے۔ سورہ السجدہ، سورہ لقمان ہم نے کر لی تھی، ہاں جی۔ سورہ السجدہ مکی سورت ہے، اس میں 3 رکوعات اور 30 آیات ہیں۔ مکی سورت ہونے کے حوالے سے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقائد کا رسوخ کروایا ہے، عقیدہ توحید کا اثبات، شرک کی نفی، آخرت کا عقیدہ، رسالت کے عقیدے کا تذکرہ اس میں آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہی مکی صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی انداز اور طریقہ ہمیں نظر آتا ہے۔ سورہ سجدہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ سورت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر جو ہے نا وہ بھی پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن فجر کی نماز میں۔ ترمذی میں اس سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یعنی سورہ السجدہ کو اور سورہ ملک کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور یہ دونوں سورتیں پڑھنے والوں کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حدیث کی روایت سے پتہ چلتا ہے 70 برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور ان کو پڑھنے سے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 30 آیات اس سورت کی بھی ہیں، اور 30 ہی آیات جو ہے سورہ ملک کی بھی آتی ہیں۔ تو فضائل قرآن کے حوالے سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت کو ہمیں رات کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی جو فضائل اور برکات ہیں ان کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی لائٹ سی سورت ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں مضامین کو اور عقائد کو راسخ کیا ہے، اور بہت ہلکے پھلکے انداز میں بتایا ہے۔ ہم جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ دور ہے مکہ کا جو متوسط دور، اس میں ابھی مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم اور تشدد شروع نہیں ہوا تھا، جیسے کہ پچھلی ہم نے جو صورتیں پڑھی اس میں بہت زیادہ مظالم اور تشدد جو ہے مسلمانوں پہ ڈھائے جا رہے تھے، تو اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ صبر کی تاکید اور اجر بھی بتائے گئے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو ہجرت کیے کتنے اجر و ثواب اس میں سمجھائے گئے اور بتائے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ حروف مقطعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹریٹ اوے ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ تنزیل الکتاب۔ یہ الکتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے یہ تنزیل ہے، یعنی کہ یہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک آیت کے اندر اتنی جامعیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ یہاں پر الکتاب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنے کلام کو یہاں القرآن کو الکتاب کہہ کے مخاطب کیا یا اس کو الخطاب کہہ کے فرمایا، تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی چیز کے لیے آ جاتا ہے تو وہ اس چیز کو بہت خاص بنا دیتا ہے، جیسے کہ ہم لگاتے ہیں کسی بھی پراپر ناؤن کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، اس کو تم دوسری کتابوں کی طرح مت سمجھو، یہ ایک بہت ہی خاص کتاب ہے۔ اور یہ کتنی خاص ہے کہ اللہ کے کلام کو
باقی کلاموں پر کیسے فوقیت حاصل ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بندے کے کلام پر وہی فوقیت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق پر حاصل ہے. یہ الکتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں. جب یہ الکتاب ہے، ایک ایسی مخلوق، ایک ایسی کتاب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی پرفیکٹ اور اتنی ایسی بک بتا رہے ہیں کہ جس کی جیسی دوسری کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کتاب کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھی خاص ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کو قرآن کو پڑھتے ہیں یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں. تو گویا نہ صرف یہ کلام، یہ کتاب الکتاب ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑنے والے لوگ، اس کو پڑھنے والے لوگ، اس کو پڑھانے والے لوگ، اس کو سمجھنے والے لوگ، اس کو سمجھانے والے لوگ، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے لوگ بہترین ہو جاتے ہیں. یہ جس جگہ جاتا ہے اس کو بہترین کر دیتا ہے. جس گھرانے میں آتا ہے وہ گھرانہ بہترین ہو جاتا ہے. جس بستی میں آیا تھا وہ بستی ام القری بن گئی تھی، وادیوں کی ماں بن گئی تھی. مکہ کی وادی بکۃ مبارکہ بن گئی، یعنی کہ اتنی مبارک وادی بن گئی. یہ جس امت کے اوپر آیا وہ امت کیا بن گئی؟ امت وسطن بن گئی، جو کہ بہترین امت اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کو. پھر یہ کتاب جن گھرانوں میں آئے گی، جن معاشروں میں، جن افراد اور جن ملک و قوموں کے اندر آئے گی، تو پھر وہ جو اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں گے، جو اس کے نظام کو اپنا لیں گے اور اس کے نظام کو اپنی ملک و قوم اور ملت کا نظام بنا لیں گے، تو کیا وہ قومیں بہترین قومیں نہیں بن جائیں گی؟ ہمارے پاس مثال موجود ہے. کون سی مثال موجود ہے؟ جب مکہ سے مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور وہاں پر جب مدینہ کی ریاست میں یہ قرآن کے احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو شریعت عطا کی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنے سالوں کے اندر پوری مکہ کی حجاز کی سرزمین سے لے کے پوری دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی اور راج کیا، اور پھر بہترین جو ہے نا وہ مسلمانوں کو لے کر چلنے والے ہو گئے. تو یہ جن کے اندر آئے گی. اب جب یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے تو پھر میرا اور آپ کا اس کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے نا، ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ پھر ہمارا تعلق اس الکتاب کے ساتھ کیسا ہے. ہم اپنی زندگی کا کون سا حصہ اس کو دیتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کا کون سا وقت اس کو دیتے ہیں؟ ہم اپنی بچوں میں سے کون سے بچے اس کے لیے وقف کرتے ہیں؟ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی کا وہ وقت جو ہم کسی کام کے نہیں رہتے، جب اٹھنا بیٹھنا دو بھر ہو جاتا ہے. بہترین عبادت اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، جب انسان میں پورا اسٹیمنا ہوتا ہے، پوری طاقت، پوری توانائی ہوتی ہے، جو بہترین وقت ہوتا ہے وہ وقت ہم جو ہے دنیا میں لگا دیتے ہیں. اور ہمارا رویہ اس الکتاب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آخری ٹائم آ جاتا ہے، جب اور کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو اس کتاب کی جا کے پڑھاتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، اب باقی سارا کچھ تو کر لیا، اب یہ ٹائم ہے تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس الکتاب کے ساتھ؟ یہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ. اب یاد رکھنا کہ یہ کتاب آئی کیسے تھی؟ تنزیل کے ساتھ، آہستہ آہستہ، سلولی اینڈ گریجولی، بڑے پرسیجن اور پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اہتمام، بڑے لزوم کے ساتھ اس کو گریجولی نازل کیا. ونس فار آل اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کی صورت میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ صحیفہ نہیں پکڑایا تھا. 23 سال کی مدت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے قرآن کو، القرآن کو مسلمانوں کے اوپر گریجولی اتارا. تو میں اور آپ اگر ہم چاہیں کہ یہ 2 دن میں ہمارے اندر گھول کے کوئی پلا دے، یا 6 مہینے میں اس کو گھول کے ہم پی لیں اور اس کے مطابق بن جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تنزیل ہے، یہ گریجولی آئی تھی. اس کے ساتھ رویہ ہمارا گریجولی ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے جائیں گے، اس کے اصول سمجھتے جائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو چیز پڑھ کے چلے جائیں اور ہم کہیں بس ہم کل ویسے ہو جائیں گے، یا جو ہم نے سمجھ لیا اور ہم گھر میں جا کے کہیں بس کل سب کچھ ویسے ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہمارا رویہ بھی گریجول ہوگا، کیونکہ بارش وہی مفید ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی پڑتی ہے،
جو ہلکی ہلکی پھوار کی صورت میں پڑتی ہے وہی مفید ہوتی ہے نا. جو ایک دم موسلادھار بارش بھر کے برس جائے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تو پانی ضائع بھی ہو جاتا ہے اور کیچڑ بھی ہوتا ہے, پھسلن بھی ہو جاتی ہے, اس میں لوگ اگر چلنا جائیں تو کئی دفعہ گر بھی جاتے ہیں, ہڈی پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے. تو وہ بارش تو مفید ہی نہیں ہوتی. تو جو گریجولی پڑتی رہتی ہے ہلکی ہلکی بارش وہی مفید ہوتی ہے کیونکہ وہ جذب ہوتی چلی جاتی ہے. تو جب قرآن کی آیات کی بارش ہمارے اوپر گریجولی ہر ہفتے تھوڑا 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 کر کے پڑتی رہے گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے اندر جذب بھی ہوگی اور پھر ہمارے اعمال سے چھلکنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اللہ اس کے ساتھ ہمیں ایسے ہی تبلیغ اور اس کی تعلیم کا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ تنزیل ہے الکتاب, اس میں کیا کرنا؟ لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہ کرنا. شک اگر دلوں میں آ جائے تو یہ ایمان میں رکاوٹ ڈال دیتا ہے, اپنے تعلق میں کمی پیدا کر دیتا ہے. کوئی بھی تعلق استوار رہ ہی نہیں سکتا اگر اس میں شک آ جائے. اگر میاں بیوی کے تعلق میں شک آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ تعلق چل ہی نہیں پاتا. اگر کاروبار میں دو پارٹنرز کے درمیان شک آ جائے تو وہ کاروبار آگے چل ہی نہیں سکتا. ایون بھائی بھائی کے بھی نیت میں فطور کا شک آ جائے تو ان کے رشتے میں بھی دراڑ پڑ سکتی ہے. تو یہ قرآن کے ساتھ جب تعلق مجھے اور آپ کو رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے؟ لا ریب فی, اس میں کوئی شک نہیں کرنا. جب ہم اس شک کو اپنے دلوں سے نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہدل للمتقین. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے کیا بنے گا؟ سورہ بقرہ کی پہلی آیت یاد کر لیجئے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین. یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ الکتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب یہ شک نکال دو گے دلوں سے تو پھر یہی کتاب تمہارے لیے کیا بنے گی؟ ہدایت. اور یہ شک نہیں کرنا اس چیز میں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ من رب العالمین, رب العالمین کی جانب سے آ رہی ہے. یہ وہ رب ہے جو سارے جہان والوں کی ربوبیت کے معاملات کر رہا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو انسان کے پالنے والا ہوتا ہے, جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. تو جس رب العالمین میں ہماری جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا بنا دی, پوری دنیا کائنات کا نظام بنا دیا, تو کیا میری اور آپ کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس رب نے کچھ نہیں کیا ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کیا ہو؟ لہٰذا انسان تو کیا کہتے ہیں, کمبینیشن ہے نا جسم اور روح کا. اگر روح نکال دی جائے تو صرف جسم رہ جاتا ہے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور اگر جسم ہی جسم ہو اور روح نہ ہو تو پھر مطلب اگر صرف روح ہی روح ہو اور جسم نہ ہو تو وہ بھی بیکار ہے, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہاں جسمانی ضروریات کا اہتمام کیا وہاں اس کی ہدایت کے لیے ہماری بہت ساری چیزیں کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیر کے رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کا پورا اہتمام کیا. اس الکتاب کی صورت میں ضرورت کس بات کی ہے کہ اس الکتاب کو مانا بھی جائے, اس الکتاب کو کے ساتھ رویہ بھی وہی رکھا جائے, اور اس الکتاب کے ساتھ تنزیل کا معاملہ کر کے اس کے احکامات کو اپنے اندر سمو کے اور اس کو اپنے اعمال سے چھلکانے کا معاملہ بھی کیا جائے. اللہ ہمیں ایسے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن کا یہ معجزہ ہے, دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری باتیں مجھے اور آپ کو سمجھا دی. اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے اور آپ کو اپنا تعارف کروایا کہ میں کون ہوں, یہ کہاں سے آ رہی ہے, اپنی صفات, اپنی اللہ تعالیٰ نے اختیارات, اپنی قدرتیں بتائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعارف کیا, اپنی کتاب کی صفات بتا دی, اور مجھے اور آپ کو اس کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے حیرت کا اظہار کر کہ اتنی بہترین چیز میں نے ان کو دے دی ہے, لیکن کتنی حیرت کی بات ہے. ام یقولون افتراہ, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود ہی گھڑ لیا ہے؟ یعنی کہ یہ شخص کون, کس نے گھڑ لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر اعتراضات کیے جاتے تھے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو یہودیوں کے کچھ غلام ہیں جبر, یسار, بلعان وغیرہ, ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کے پاس اور ان سے سیکھ کر آتے ہیں, یا یہ کہتے تھے انہوں نے خود اپنی طرف سے ہی افترا کر لیا, اس کو گھڑ لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہیں یہاں پر کہ یہ لوگ اتنی ساری باتوں کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ خود گھڑ لیا ہے اس کو. نہیں,
بلکہ کیا ہے، بل هو الحق من ربک، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ حق رب کی طرف سے آیا کس لیے ہے، لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیے ایک ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، کہ جس قوم کے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی متنبع کرنے والا اتنے عرصے سے آیا ہی نہیں تھا، شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں۔ تو قرآن کے آنے کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے، کس لیے آیا قرآن، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو انذار کا معاملہ کریں، متنبع کریں، برے انجام سے ڈرائیں اور بتائیں ایسی قوم کو جس کے پاس پہلے سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو کیا عرب قوم کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو کیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پہلے سے نہیں آیا تھا؟ نبی تو نہیں آئے تھے، آئے تھے۔ عرب قوم کے اوپر کون سے نبی گزرے ہیں بتائیں؟ ویری گڈ۔ بیشتر انبیاء کی جو لڑی کا سلسلہ تھا نا، وہ فلسطین اور مصر اور ادھر آیا تھا، لیکن یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں حضرت سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی قوم عاد اور قوم سمود اس خطے میں آئی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، ہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی جو تھے نا وہ مدین کی بستی میں وہ ضرور آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس عرب کی سرزمین میں، جو مکہ کے اور مدینہ اور اس طرف کا جو علاقہ تھا، اس سرزمین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے اگر ہم دیکھیں تو 2000 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد باقی اور قومیں چل رہی ہیں، ساری مطلب انبیاء کی لڑی چل رہی ہے، وہ آ رہی تھی کہاں، فلسطین وغیرہ میں، مصر، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام تک، پوری لڑی انبیاء کی وہاں پر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، یعنی کہ جو ان کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے بھی 571 سال تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ابھی بتا رہی ہوں نا، اب ادھر سے کوئی نبی 571 سال تک نہیں آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر اس کے بھی 40 سال بعد نبوت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ 625 سال تقریباً گزر جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ٹائم۔ لیکن یہاں مکہ مدینہ کے اندر، یہ والے علاقے کے اندر، یہاں پر 2000 سال، اور اگر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے دیکھیں تو 2500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اب کیا مطلب ہے، اب اس پورے عرصے میں اگر کوئی نبی نہیں آیا تو پھر ان کا حساب کتاب کس بات پر ہوگا؟ اللہ کی تو سنت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کا جواب اس طرح سے مفسرین نے دیا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو عرب کی سرزمین کے جو لوگ تھے نا، مقامی باشندے، ان کے علاقے میں تو کوئی نبی نہیں آ رہا تھا، لیکن ان کا گزر بسر جو ہے وہ تجارت پر تھا، اور وہ لوگ وہاں سے حج کرنے بھی یہاں پر آتے تھے، تو دین تو ان تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچ ہی رہا تھا۔ یہ تو ان کو پتہ ہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، یہ تو ان کے دل میں تھا ہی کہ یہ جو شرک اور بت پرستی کا معاملہ ہے نا، یہ انہوں نے خود ایجاد کر لیا، یعنی کہ جہاں سے دوسری انبیاء کی لڑی آ رہی ہے اور وہ لوگ آتے یہاں سے، تو ان کو یہ بات تو پتہ چل رہی تھی کہ جی اللہ ایک ہی ہے، اور یہ شرک اور بت پرستی کا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اور اسی چیز کے ہوتے ہوئے کتنے ایسے لوگ اس زمانے میں گزرے جو موحد تھے، جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے بہت سارے نام آتے ہیں اور روایات میں ان کے باقاعدہ نام موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے سلیم فطرت لوگ تھے ایسے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل جو حضرت سعید بن زید کے والد ہیں، ان کا تو پورا واقعہ آتا ہے کہ وہ کھڑے ہیں خانہ کعبہ کے وہاں برہنہ طواف ہو رہے ہیں، تو ان کے دل میں آتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی وہ خون مل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ہمارے دین، یہ جو ہے نا یہ دین کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کچھ اور ہے، یہ غلط ہو رہا ہے سب۔ پھر غلاموں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا، حضرت صہیب بن سنان رومی ہے، ان کو بھی پتہ چلا، سلیم فطرت تھے نا،
وہ حالانکہ غلام تھے، لیکن ان کو پتا چلا کہ یہ غلامی میں جو سارا کچھ یہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جو رومنز کو دیکھا سب کچھ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دین نہیں ہو سکتا، دین کچھ اور ہونا چاہیے. اور وہاں سے وہ توڑ کے بھاگتے ہیں، قید توڑ کے بھاگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی سرچ میں، تلاش میں. تو حضرت سلمان فارسی کا بھی پتہ چلتا ہے کس طرح حضرت سلمان فارسی دین حق کی تلاش میں کتنی جگہوں سے گزرتے 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 آخر کار وہ مدینے پہنچ جاتے. تو سلیم فطرت ہستیاں تو موجود تھیں اس زمانے میں بھی، جن کو اسلام تو دین فطرت ہے. اللہ نے فطرت میں غلط اور صحیح کا فرق ڈالا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے دو راستوں کی پہچان دے دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے الہام کر دیا ہے اس کے نفس میں فسق و فجور بھی اور اس کا تقوی بھی. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے اندر آ چکا ہے نا، ہر چیز کو انسان محسوس کر سکتا ہے. تو اس زمانے کی بھی سلیم فطرت ہستیاں مان گئی تھی، اور ان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا اسلام کو قبول کرنے میں، ذرا بھی نہیں وہ لوگ متعامل ہوئی. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو جن کے پاس پہلے کوئی بھی متنبع کرنے والا نہیں آیا تھا، تو اس حوالے سے یہ بات آ رہی ہے. بیسیکلی اسلام کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو اتنی زیادہ امینڈمنٹس اور چینجز آ چکی ہیں، اس کو جتنا انسانی لیول، جتنی نیچائی تک، اسفل السافلین تک پہنچ کر جتنا شرک، الحاد اور اس میں چینجز اور ملاوٹ کر سکتی ہے نا، وہ کر لے. اور ایک ہی دفعہ جو ہے نا میں پھر ہر چیز کی توڑ بھیجوں گا اور ان کو سیدھا کر دوں گا. اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ انسان کے اندر جب ایک چیز کی پیاس اور تڑپ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر ہی وہ فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نفوس کے اندر ایک پیاس، ایک تڑپ اور طلب پیدا کرنا چاہتے تھے، تاکہ جیسے ہی دین حق آئے فوراً اس کو قبول کر لیا جائے. اور آپ کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، قبول تو وہ بھی کر گئے تھے، دل سے تو وہ بھی مان گئے تھے، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی آڑے آ گئی تھی، رکاوٹ بن گئی تھی، قبول حق کے انکار میں آڑے آ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اصل بات تو صرف یہ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں مصلحتیں، وہ یہ مصلحتیں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اور مصلحتیں خوب بہترین جاننے والا ہے. اللہ الذی، اللہ ہے وہ ذات جس نے کیا کیا، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس کو بھی بنایا. کتنے دنوں میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا. ثم استوی علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. یہ آیت قرآن میں بارہا آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے 6 دنوں میں بنایا. نسائی میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے عرش پر قیام کیا تھا. تمام چیزیں، وما بینہما، یہاں ہے نا کہ آسمان، زمین اور جو اس کے درمیان کی چیزیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹی کو ہفتے کے دن بنایا، پہاڑ کو اتوار کے دن بنایا. یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کی شروعات کون سے دن کی؟ ہفتے سے کی. ہم اپنے ویک کا آغاز کون سے دن سے کرتے؟ منڈے سے کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جمعے کی چھٹی کو بحال کر کے نیا جو ہفتہ ہے وہ ہفتے کے دن سے شروع کروائیں. اللہ کی سنت کیا ہے کہ مٹی کو ہفتے کے دن بنایا، پہاڑ کو اتوار کے دن، درخت پیر کے دن، برائیاں منگل کے دن، نور بدھ کے دن، جانور جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد آخری گھڑی میں بنایا گیا. انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، جس میں سفید اور سیاہ، اچھی اور بری ہر طرح کی مٹی تھی. ہاں جی، ملا کے. اسی وجہ سے اولاد آدم میں بھلائی بھی ہے اور برائی بھی، سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی، اور سرخ رنگت والے بھی. کچھ کے نزدیک اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حدیث آپ کو. ہاں جی. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ 7ویں دن اپنے عرش پر جلوہ فرما ہوئے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کو بنانے کے بعد اور دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا.
अल्लाह ताला ने फेंक नहीं दिया कि गनी होके बैठ गए हो कि बस ठीक है अब मैंने बना दिया, अब जाओ लड़ो भड़ो जियो जो मर्जी कर रहे हैं करो। नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अपने अर्श पर मुस्तवी हो गए। मुस्तवी होने के बाद वो अब कंटिन्यूअस सुपरविजन और सर्वेलेंस और चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे हैं और इस कायनात की रनिंग अपने हाथों में कंट्रोल रखे हुए हैं। आगे ही देखिए क्या लिखा हुआ है, मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफीक, उसके सिवा तुम्हारा ना कोई हामी और मददगार है और ना ही तुम्हारे उसके आगे सिफारिश करने वाला। अफला ततज़क्करून, अब क्या तुम होश में नहीं आओगे, क्या तुम इन बातों से नसीहत नहीं पकड़ोगे। हर चीज उसका ना कोई मददगार है इस काम को कंट्रोल करने में और ना ही कोई उसके आगे सिफारिश कर सकता है। युदब्बिरुल अम्र, वो तमाम के तमाम कामों की तदबीर कर रहा है, वो फैसले से अपने फैसले नाफिज करके अपने सारे मामलात को चला रहा है। जमीन और मिनस समाई इलल अर्ज़, आसमानों से जमीन तक के सारे मामलात जो हो रहे हैं वो कौन चला रहा है, युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने इरादे से वो सब कुछ कंट्रोल किए हुए है। हाँ, वो अपने इरादे का जो फैसला कर लेता है तो वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि अब तुम ये काम ऐसे ऐसे अंजाम दे दो, लेकिन कंट्रोल किसका चल रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला का चल रहा है। सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून, फिर क्या होता है, फिर उस तदबीर की रुदात उसके ऊपर उसके हुजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार में 1000 साल है। कौन सा दिन है जिसकी शुमार में मिक़दार 1000 साल है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो रात लैलतुल क़द्र है जो खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जिसकी मिक़दार तुम्हारे शुमार में 1000 साल है। अब हमें ये बात पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला उस लैलतुल क़द्र में क्या करते हैं, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फी मिन कुल्ली अम्र, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हर काम का फैसला उस एक रात और एक घड़ी में करते हैं। मुफस्सिरीन इसमें यह बताते हैं कि यहाँ अल्फ़ा सना लिखा हुआ है यानी कि 1000 साल। तो हमारे यहाँ अल्लाह की मिक़दार जो है वो डिफरेंट है, अल्लाह के यहाँ जो दिनों की मिक़दार है। हमारे यहाँ का 1000 साल जब होंगे तो अल्लाह के यहाँ कितने दिन है, वो एक दिन। हमने पहले भी ये पढ़ा था और बड़ी डिटेल से मैंने ये बात समझाई थी। तो जरूरी नहीं है कि वो वाला जो अल्लाह ताला के यहाँ एक दिन है और हमारे वहाँ वो 1000 साल है। अल्लाह सुब्हाना ताला 1000 साल के फैसले जो है वो नीचे भिजवा देता है, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने यहाँ का एक दिन का फैसला जो कि हमारे 1000 साल है वो भिजवा देता है नीचे, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके कहाँ आते हैं, आसमाने दुनिया पर पहुंचते हैं लैलतुल क़द्र, ठीक। वो एक आसमानी दुनिया से लैलतुल क़द्र में आसमानी दुनिया पर पहुंचते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उस 1000 साल की प्लानिंग पूरी करता है। वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो अलीम, वो खबीर हस्ती, उसको मालूम है कि ये 1000 साल तक ऐसे चलना है। फिर उसके बाद 1000 साल और मजीद चेंज होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको मजीद चेंज करता है। ये भी मैंने आपको पहले बात समझाई थी कि 50,000 साल और 1000 साल का जो है वो डिफरेंस वो क्या है। बहरहाल उसकी डिटेल्स में अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने यहाँ का 1000 साल, एक दिन हमारे यहाँ के 1000 साल को बताया। अगर हम देखें तो प्लैनेट्स के अंदर भी इसी तरह के चेंजेस हमें नजर आते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर डिफरेंट हमारे माहो साल या उसके डिफरेंट टाइम ड्यूरेशंस वगैरह वो डिफरेंट हैं। सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो हमारे 24 घंटे एक दिन के होते हैं और 365 दिन का एक साल होता है। तो मार्स में 24 घंटे का एक दिन होता है। मार्स पे अगर जाया जाए तो 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन उनका एक साल 365 दिन नहीं बल्कि 687 साल का एक साल बनता, दिन का एक साल बनता है। समझ आई? डबल, ऑलमोस्ट हमसे डबल। मरकरी में अगर हम देखें तो 55
55 दिन जो है वो 55 साल एक क्या है 55 घंटे जो है ना वो एक दिन बनता है, जबकि 88 दिन एक साल बनते हैं। 88 दिन का वहां एक साल है और 55 घंटों का एक दिन है। तो अगर डिफरेंट प्लैनेट्स के हवाले से देखें तो डिफरेंट प्लैनेट्स पर तो अब अल्लाह सुब्हाना ताला कहाँ पर मौजूद है और उसका ये टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस कैसे आ रहा है, ये वही जात और हस्ती जानती है। मैं और आप इसको बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। चांद का नंबर भी डिफरेंट है हर एक में चांद भी डिफरेंट है जी, बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। और जुपिटर में हमारे 10 घंटों का एक दिन है। हमारे 10 घंटे, हमारे वैसे अगर देखें तो 24 घंटों का एक दिन होता है, लेकिन जुपिटर पे 10 घंटों का एक दिन उनका पूरा गुजर जाता है। और 11.86 यानी कि हमारे जो 12 महीने हैं, या हमारे कितने दिन आप लोगों को बताया मैंने दिन, उन्होंने कहा कि 11.86 के साल के बराबर जो है वो एक साल है उनका। तो वल्लाहु आलम इसके हवाले से अल्लाह सुब्हाना ताला के अब उसमें क्या डिटेल्स आती हैं, वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम है। जो चीज भी इसने बनाई बहुत ही खूब बनाई। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाता है कि जो चीज बनाई, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु, हर चीज उसने बहुत ही खूब बनाई है। वबदअ खल्क़ल इंसानी मिन तीन, और इंसान की इब्तिदा किससे की? मट्टी से की। तीन कहते हैं गारे को। अल्लाह ताला ने इंसान की इब्तिदा पहले तुराब से यानी खुश्क मट्टी, फिर उसको कहते हैं तीन यानी गारा, जो उसको गीला कर दिया जाए। यहाँ बताया जा रहा है कि इंसान की इब्तिदा किससे की थी? गारे से की, यानी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर तस्करा आ रहा है दोबारा। सुम्मा जअला नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन, फिर उसने क्या किया? उसकी नस्लों को कैसे चला दिया? ऐसे सत से चलाई जो एक हकीर पानी की तरह का है। गोया इंसान की तख्लीक तो हुई मट्टी से, तीन से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। उसके बाद नस्ल इंसानी को कैसे चलाया गया? वो एक हकीर सा पानी जो कि रहमे मादर में टपकाया जाता है। इस बात से अल्लाह सुब्हाना ताला क्या बताना चाहते हैं कि अल्लाह ही हर चीज को चला रहा है, अल्लाह ही हर चीज को कंट्रोल किए हुए है। अल्लाह सुब्हाना ताला ही हर चीज को के युदब्बिरुल अम्र का मामला भी कर रहा है। वही तुम्हारे लिए इस अल किताब को भी भेज रहा है तुम्हारी हिदायत के लिए। उससे ज्यादा तुम्हारे लिए रबूबियत का मामला कोई नहीं कर सकता, तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम क्या है, तुम ऐसे हो जाते हो कि तुम भूल ही जाते हो कि तुम असल में हकीकत में थे क्या। अपनी तख्लीक को गौर करो, अपनी तख्लीक को सोचो कि तुम थे क्या, तुम्हारी इब्तिदा कहाँ से हुई है, किस चीज से तुमको पैदा किया गया, और फिर तुम्हारा अब दुनिया में आने का नस्ल का सिलसिला कैसे चलता है। अगर इंसान वाकई में अपनी हकीकत या अपनी हैसियत पे गौर करे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मैं था क्या, मैं बना किस चीज से हूँ। जिस चीज को हम कुछ समझते नहीं उस चीज से बना हूँ, जिससे नापाकी आ जाती है मैं उस चीज से बना हूँ। मैं इतनी हकीर तरीन चीज से बना हूं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे कैसा बना दिया? सुम्मा सव्वाहु, फिर उसने तुम्हें निक सुख से दुरुस्त कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कैसे अल्लाह ताला सेल्स को हुक्म देते हैं और वो जा जाके अपनी अपनी जगहों पे लगते चले जाते हैं, और वो फिर नुतफा के बाद अलका, फिर मुज़गा, फिर जामा, फिर लाहमा, फिर उन स्टेजेस से गुजर गुजर के फिर एक कंप्लीट एक बच्चा बन जाता है। उसके सारे आज़ा आते हैं, फिर वो नेल्स आते हैं, फिर वो आईज, फिर वो सिर्फ लैशेस, और फिर वो बच्चा जब हाथों में आता है तो वो एक नई खलकत और एक पूरी की पूरी लगता है कि वो एक सांचे से निकाल के अल्लाह ताला ने दे दिया है कि उसकी शक्ल माँ से मिल रही है, कि बाप से, कि नानी के, दादा के ऊपर, मतलब डिफरेंट शक्लें अल्लाह ताला बना के भेज देते हैं। और वही सेल्स हैं जो जुड़ जुड़ के क्या बन रहे होते हैं। निक सुख से, नोक पलक से अल्लाह ताला हमारे एक एक पोर को, इनके ऊपर आने वाली जो लाइंस हैं उन तक को अल्लाह ताला बनाता है। फिर एक एक लैशेस का जो पलकों का बाल है, हमारी आईब्रोज के बाल, अल्लाह ताला कैसे निक सुख से दुरुस्त करके बनाता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वनफ़ख़ फ़ीही मिन रूही, अल्लाह ताला ने उसमें अपनी भी रूह भी फूंक दी।
پھر اس انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی روح میں سے پھونکتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، جب وہ ایک صحیح سالم انسان کی شکل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر ہم نے تمہارے لیے کیا دیے، تمہارے لیے سنوائی کے لیے کان دیے، قوت سماعت عطا کی، والابصار پھر قوت بصارت عطا کی، اور والافئدہ اور سوچنے سمجھنے کے لیے دل دے دی۔ تمہیں اتنا نک سکھ سے درست کرنے کے بعد بھی تمہیں ایسے پھینک نہیں دیا تھا کہ ایک بہت خوبصورت خلقت ایک بنا کے تو انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لے آیا کہ بس اب آ گیا، نہیں، پھر اللہ نے قوت سماعت بھی دی، قوت بصارت بھی دی اور دل بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دل کی نا 2 کھڑکیاں دی ہیں ہمیں، یہ سماعت اور یہ بصارت، یہ کان اور آنکھیں، یہ 2 ہماری سیدھے جاتی ہیں کہاں، دل میں۔ کان کیوں دیے اللہ تعالیٰ نے؟ کان اللہ تعالیٰ نے گانے سننے کے لیے تو نہیں دیے، غیبتیں سننے اور کرنے کے لیے تو نہیں دیے، کان اللہ تعالیٰ نے فحش گوئی کے لیے تو نہیں دیے۔ کان اللہ نے کیوں دیے تھے؟ اس لیے دیے تھے تاکہ اس سے اللہ کی آیات کو پڑھو، سنو، اس کو دیکھ، اس کو آیات کو سنو، سناؤ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جانو، جاننے کی کوشش کرو۔ اس سنوائی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا تھا کہ یہ جو اللہ کی پکار جب تمہارے اوپر پکاری جاتی ہے نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، تو فوراً بھاگے دوڑے جاؤ کہ کس احکم الحاکمین کی طرف سے تمہیں اس نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہے۔ ویسے تو بڑھ بڑھ کے جاتے ہو اپنے وزیروں کی طرف سے، اگر کوئی تمہیں انویٹیشن آ جائے، سالگرہ کی دعوت آ جائے یا تمہیں کانسرٹ کے بلاوے آ جائے، بھاگے دوڑے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کان نہیں دیے تھے، وہ کانسرٹ سننے کے لیے کان نہیں دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کان کیوں دیے؟ تاکہ جب میری طرف سے بلاوا آئے گا نا تو فوراً لبیک کہہ کے وہاں پر پہنچنا، دیر مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کان دیے تھے تاکہ ہم ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی پکار کو سنیں۔ کون معاشرے میں ارد گرد بیٹھے ہیں جن کو آج ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، ان کو پیاس کی پیاسے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، ان کو گھر کی ضرورت ہے، ان کو چھت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے تھے کان کہ ان کی پکاروں کو سنو اور ان کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ کان دیے تھے۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تھی کہ ہم ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں نا، ان کو ان آنکھوں سے دیکھ کے اللہ کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی، اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ یہ جو الکتاب میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے نا، اس کو پڑھتے جائیں گے تو اللہ کی نشانیاں ہماری آنکھوں سے گزرتی جائیں گی۔ شاید کبھی ہم نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہ ہو کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کتنی نشانیاں ہم پڑھ کے آگے قرآن پاک کے اندر، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بارش ہے، یہ کشتی ہے، یہ سمندر دریا ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ سب اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ ایک چیز کو دیکھ لیں اللہ کی مخلوق میں سے تو ہم اللہ کی پہچان کے لیے کافی ہو جائے اگر انسان کے پاس اس آنکھوں کے ساتھ قوت بصیرت بھی شامل۔ اللہ ہمیں بصارت تو دی ہے، قوت بصیرت بھی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں اس لیے دی تھی کہ جب یہ قرآن پڑھتے جاؤ گے نا تو حلال حرام کے احکامات تمہاری نگاہوں سے گزریں گے، تو لہٰذا جائز ناجائز کے تصور کو قائم رکھتے ہوئے ان حلال اور حرام کے احکامات پر عمل کرتے چلے جانا۔ یہ نہیں ہے کہ جو دل میں آ رہا ہے بس من مانی زندگی، من موجی زندگی گزارو، نہیں۔ اللہ نے کیوں کیا ایسے؟ وہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ سماعت اور یہ بصارت اور تمہارے دل، کلو اولئکا، یہ ہر چیز ایسی ہے کہ کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نعمتیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اللہ نے اس میں مجھے اور آپ کو بتا دیا یہ قوت سماعت، بصارت اور یہ تمہارے دل اللہ کی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ دل کیوں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے دیا تھا کہ ان کھڑکیوں سے اللہ کو پہچانو، اس کھڑکیوں کی سے اللہ کا رسوخ اپنے دلوں میں لے کر آؤ، اس دلوں میں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان لا کر اللہ کی خشیت کو پیدا کرو۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اللہ کو پہچانو اور اللہ کی خشیت اور اس کی محبت، اس کی معرفت کے ساتھ اپنے اس دل میں لے کے آؤ۔ خشیت کہتے ہیں تقویٰ کے اپر موسٹ لیول کو،
ایسا لیول ہو جائے کہ گناہ کرنا محال لگنے لگے. اس کو کہتے ہیں تقوی، خشیت. کس کی ہوتی ہے خشیت؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے خشیت وہی رکھتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جو اللہ کے عالم ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما اور وہ خشیت ہمارے اندر انڈیل دے. اللہ تعالیٰ نے یہ دل اس لیے دیا تھا کہ جب اللہ کی خشیت آ جائے گی نا تو اس دل میں دنیا کی محبت کو نکال کے اس میں آخرت کی محبت کو بھر لینا. فکر آخرت کو غالب کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر کے چلنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے تھے نعمتوں کی صورت میں. قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کم ہی تم لوگوں میں سے شکر گزار. اللہ ہمیں عملی شکر کی توفیق عطا فرمائے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، تو ہمیں نئے سرے سے بنایا جائے گا. مطلب اتنا کچھ تمہیں بتا دیا ہے، اتنا کچھ اللہ تمہیں بنا سکتا ہے، اتنی مشکل مراحل سے گزار کے نک سکھ سے درست کر کے وہ تمہیں اتنی نعمتوں سے بھر بھر کے عطا کر کے تمہیں بنا سکتا ہے، تو کیا اس کو دوبارہ بنانا تمہارے لیے کوئی مشکل، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیرت کے اظہار کرتے جا رہے ہیں نا بار بار، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. جن لوگوں میں عقیدہ آخرت رسوخ نہیں ہوتا، راسخ نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی. عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو اگر ہمارے اندر صحیح طریقے سے راسخ ہوگا تو پھر ہی ہمارے اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے. اللہ نے یہاں وجہ بتا دی کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو کہ موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. موت کا فرشتہ وہ کیا کرے گا؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، یتوفاکم الموت. یہ یتوفاکم کہتے ہیں پورا پورا لے لے گا. فوت کرنا کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا لے لینا. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کیا چیز پوری پوری لے لی جاتی ہے؟ روح کو. کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. نیند کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر دو روح ہیں. ایک روح وہ ہے جس سے ہمارے اعضاء چل رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، ہمارا نظام ہضم چل رہا ہے، ہماری باڈی اس میں ان انٹینشنل جو ہمارا کام ہو رہا ہے سارا وہ ہو رہا ہے. لیکن جو نیند کی حالت میں ون پارٹ آف دا روح جو ہے نا اس کو نکال لیا جاتا ہے اللہ کے حکم سے اور پھر اس کو دوبارہ پلٹایا جاتا ہے جب ہم ہوش میں آتے ہیں. لیکن جو موت کی حالت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے پورا پورا اس روح کو نکال لیتے ہیں. دونوں پارٹس آف دا روح جو ہے وہ نکال لیے جاتے ہیں. تو یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں پورا پورا ایک ایک اعضاء میں سے تمہاری روح جو ہے وہ نکال لیتا ہے. موت کے فرشتے، حدیث کے روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موت کے فرشتے ہر روز گھروں میں جھانکتے ہیں اور یہ چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہاں وہ شخص موجود تو نہیں ہے جس کی جان کنی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. ہر گھر میں موت کے فرشتے کتنی مرتبہ جھانکتے ہیں؟ 2 سے 5 مرتبہ. اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یاد کر لیجیے ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا تو حضرت ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے لمبی عمر دے دی جائے. تو وہ اپنے دوست فرشتے کو بات کرتے ہیں کہ میری نا سفارش کر کے میری عمر بڑھا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں نا ان سب کا، دنیا میں جو نیکیاں ہو رہی ہیں ان کا ثواب میں آپ کو دے دیا کروں گا. تو ان کو لالچ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میری نا زندگی ہی بڑھ جائے تو ابھی مجھے موت نہ آئے. تو وہ اپنے دوست فرشتے کے ساتھ، فرشتہ کہتا ہے چلے ٹھیک ہے آپ میرے اوپر آ جائیں، ہم دیکھتے ہیں. وہ اوپر سیر کرانے، آسمانوں کی سیر کرانے پہنچتے ہیں 4تھے آسمان پر. 4تھے آسمان پر ان کو ملک الموت آتے ہوئے مل جاتے ہیں. تو ملک الموت جو ہے وہ اس فرشتے سے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا دوست فرشتہ ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ تم نا ابھی میری نا موت نہ، مطلب جان کنی کا معاملہ نہ کرنا، مجھے ابھی نہ مارنا. انہوں نے سفارش بھیجی ہے. تو وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ آپ یہ بتاؤ کہ ادریس علیہ السلام ہیں کدھر؟ تو انہوں نے آگے سے کہا
فرشتے نے کہا کہ وہ میرے پروں کے نیچے بیٹھے ہیں. تو وہ موت کے فرشتے جو ملک الموت تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی جان چوتھے آسمان پہ نکال دو. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ تو نیچے زمین پر ہے تو میں چوتھے آسمان پہ ان کی جان کیسے نکالوں؟ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرشتوں کو جب اللہ حکم دیتا ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اب وہ لاکھ ہمارے گھر میں 2 سے 6 دفعہ 5 دفعہ جھانکی مار کے جائیں گے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس کی جان کنی کا حکم دیا ہے وہ یہاں پر موجود تو نہیں ہے. تو یہ حدیث میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے ملک الموت کو دیکھا تو فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ ذرا نرمی کا معاملہ کرو. ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں میں یا دیہات میں اور جنگلوں میں اور پہاڑوں میں یا دریا میں آباد ہیں، میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 مرتبہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں ان کے چھوٹے بڑے سے بلا واسطہ واقف ہوں. پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے ہے، ورنہ میں اگر ایک مچھر کی بھی روح قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں ہے جب تک کہ اللہ ہی کا امر اس کے لیے نہ آ جائے. تو ملک الموت کے لیے آتا ہے کہ یہ تو اس حدیث میں انہوں نے ایک مثال دی ہے اس فرشتے نے، لیکن بہت ساری احادیث اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، جانوروں کی روح ملک الموت قبض نہیں کرتے. ٹھیک ہے. حضرت عباس سے ایک اور چیز پتہ چلتا ہے، ایک اور روایت آتی ہے اور یہ وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. جی اچھا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. حضرت عباس سے ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض اور جتنے درد ہیں وہ موت کے قاصد ہیں، موت کا پیغام لے کر آتے ہیں. جتنے امراض اور جتنے درد ہیں وہ موت کے قاصد ہیں، موت کو یاد کرانے کے لیے آتے ہیں. اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنے قاصد تجھے بھیجے تھے تیاری کرنے کے لیے بصورت امراض اور حوادث، اور کتنے انبیاء تجھے یاد کرانے کے لیے بھی آئے تھے، اور اب میں آ گیا ہوں اور اب میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا. اب تم رب کے حکم کو لا محالہ مانو گے، چاہے خوشی سے مانو چاہے کراہت سے مانو. تو گویا اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی نہیں آتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو بھیجنے سے پہلے ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، جولٹنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ، ابھی بھی تائب ہو جاؤ اور پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ اور فرما بردار بن جاؤ. اور یہ حوادث اور یہ امراض اور بیماریاں اور ایکسیڈنٹس یہ سب کیوں آتے ہیں؟ یہ ہمیں موت کو یاد دلانے کے لیے. جو سدھر گیا وہ سنور گیا، اس کی آخرت سنور گئی. اللہ یہ ہے قوت بصیرت. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قوت بصیرت مانگنی چاہیے کہ جو آس پاس ہمارے ہو رہا ہے نا، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. کبھی بھی آنے والی آزمائشوں پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھو اس وقت کہ جب اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب کہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. یہ کون سے مجرم ہیں؟ یہ کس کے مجرم ہیں؟ یہ دنیا کے کسی کام کے مجرم نہیں ہیں، یہ اللہ احکم الحاکمین کے مجرم ہیں. اب یہ مجرم، ان کو اللہ مجرم کہہ رہا ہے. ان کا حال کیا ہے کہ یہ سر جھکائے کھڑے ہیں، پشیمانی اور ندامت سے سر جھکائے کھڑے ہوں گے. اور کیا کہہ رہے ہوں گے اس وقت؟ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا. کیا کہہ رہے ہوں گے وہ؟ ہم نے خوب دیکھ بھی لیا اور ہم نے سن بھی لیا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کان بھی دیے تھے، اللہ نے آنکھیں بھی دی تھی، سننے کے لیے بھی دی تھی، سمجھنے کے لیے بھی دی تھی، دیکھنے کے لیے بھی دی تھی. لیکن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے دیکھنے دکھانے کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے دل کو صاف نہیں کیا تھا. انہوں نے اپنے دل میں فکر آخرت نہیں رکھی تھی. انہوں نے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کو راسخ نہیں کیا تھا. انہوں نے ان تمام چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا. تو اگر وہ کہیں گے آج
حشر والے دن کہ آج ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، اب کیا کریں؟ ہمیں واپس بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تو اب کہیں گے اب ہمیں واپس بھیج دیں، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ سورہ ملک میں آتا ہے، وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اور ہم عقل کر لیتے تو آج ہم جہنم کی آگ میں جانے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ اللہ اس دن کی حسرتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو سنایا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں ہاں ہاں ہم نے بہت سن لیا، ہمیں سب کچھ پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمیں معلوم ہے ہم کر لیں گے۔ ہاں کچھ لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، جہاں اتنے سارے ان کو بھی معاف کرے گا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ ہاں جی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں اور ہوش کے ناخن لے کے عقل کر لیتے ہیں۔ آج قیامت میں حشر والے دن ان لوگوں کا معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں اب یقین آ گیا ہے، لیکن اس دن کی یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مہلت عمل تو دنیا میں ہے نا، امتحان تو ہمارا اس دنیا کے اندر ہے نا، اس دن کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس دن تو عقل آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس دن غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، ساری چیزیں ان کو نگاہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، آج تیرا آگے سے پردہ ہٹ گیا ہے اور تیری نگاہ بہت تیز ہے، ہر چیز اس کو عیاں نظر آ رہی ہے کہ جو نبی کہتے تھے وہ برحق تھا، جو قرآن میں آتا تھا وہ برحق تھا۔ کاش میں سن لیتی اور سمجھ لیتی، کاش میں اس کو دیکھ کے سمجھ کر اپنے دل میں لے کے آ جاتی اور اللہ کی شکر گزار بندی بن کے اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مانے گا نہیں اس دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ اللہ تمہارا چاہتا تو ہم پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو مجھے ہدایت دے دیں گے، ہے نا؟ یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔ اس شخص کو سوچئے جو اللہ کے حضور پہنچا ہوئے اور اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں سن لیتا، سمجھ لیتا، عقل کر لیتا تو آج جہنم میں جانے والوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو ہی ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ، یہی تو ہمارا امتحان ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدیناہ النجدین، ہم نے دو راستوں کی پہچان دے دی، اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزار بننا ہے تو بن جاؤ، کفر کرنا ہے تو کفر کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر میں نے فجور بھی الہام کر دیا، تقویٰ بھی الہام کر دیا، جو چاہتے ہو کر لو، تمہیں اختیار دے دیا ہے۔ اللہ جبرن کسی کو نہیں کسی چیز پر لاتے، جو ہدایت مانگنا چاہتے اللہ ہدایت کے راستے آسان کر دیتے ہیں، جو گمراہی مانگنا چاہتے اللہ گمراہی کھول دیتے ہیں، استدراج ہوتا ہے اس کے ساتھ، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جبرن کسی کو نہ ہدایت دیتے نہ جبرن کسی کو گمراہ کرتے، یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہتا تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتا، لیکن میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا نا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تمہیں اختیار دے کے دنیا میں بھیجا ہے، تم اپنے اس اختیار کو استعمال کرو اور اس اختیار کو استعمال کرنے کی بنا پر تمہارے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہی امتحان تھا جو میرا اور آپ کا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب کر دے۔ مگر کیا ہوا؟ مگر وہ میری بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی جبری اطاعت کے لیے نہیں پیدا کیا، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے، اور یہ دونوں اختیاری مخلوق ہیں، جن اور انسان، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور اللہ نے کہا کہ میرا یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ جہنم میں جنوں اور انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بھرے گا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے۔ اب جو جنات تھے ان کی طرف بھی انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اور جنات کو پہلے جب تک جنات ہی تھے، انسان نہیں تھے، تو جنات کی طرف اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے مبعوث کیے جاتے رہے انبیاء، کس صورت میں تھے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ان کی ہدایت کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔
پھر جب انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو نبی بنا کے بھیجا گیا اور انسانوں کی ہدایت بھی چلتی رہی اور جنات کی ہدایت بھی نبیوں کے سلسلہ ساتھ چلتی رہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو ہم یہ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, سورہ جن میں بھی آتا ہے اور ہم نے سورہ احقاف میں بھی پڑھیں گے کہ باقاعدہ جنات کی ایک جماعت آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سن کے جاتی ہے اور باقاعدہ سیکھ کے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے اور جا کے واپس آ رہے تھے, باتیں کر رہے تھے کسی کے, تو ایک صحابی ساتھ تھے, ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ صحابی اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا کچھ اشارتاً باتیں کریں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتاتے ہیں کہ میں جنوں کی جماعت سے بات چیت کر کے آؤں. یعنی کہ صحابی کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے کہہ رہے تھے میں جنوں کی جماعت کے پاس چل رہا ہوں تو تم میرے ساتھ چلتے ہو. اور پھر انہوں نے آگے جا کے دیکھا اور پھر وہ سارا کا سارا معاملہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے پاس بھی بھیج. اب جنات کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور جنوں میں بھی شر والے جن بھی ہیں اور نیک جن بھی موجود ہیں. تو جو جن اور انسان اس میں سے شر کا مادہ ان کے اندر زیادہ ہے تو جنوں کو بھر دوں گا جہنم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ایک اور ہمیں بتائی اور اس میں مفہوم میں آپ کو بھی بتاؤں کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنم میں 1000 میں سے ایک شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا. مسلمانوں انسانوں میں سے 1000 اشخاص میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا, باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام میں سے جو صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر ہمارا کیا بنے گا, 1000 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے, باقی سب جہنم میں جا رہے ہیں, تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم فکر نہیں کرو, 999 کی تعداد تو یاجوج ماجوج ہی پوری کر دیں. سبحان اللہ, اللہ کے نبی نے یہ بات کہہ کے مجھے اور آپ کو تسلی کرا دی. 999 کی تعداد تو یاجوج ماجوج پورے کر دیں گے. اللہ ہمیں اس ایک میں شامل فرمائے. اب جہنم اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں جنوں انسانوں کو سب کو اس میں سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا, ہم نے بھی تمہیں اب فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں. انما یؤمنوا بآیاتنا, ہماری آیات پر کون ایمان لاتے ہیں؟ الذین اذا ذکروا بہا, کہ جب ان کے سامنے اس کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے. مومنوں کی بہت خوبصورت صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, بلکہ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیات کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو پھر یہ صفات ہمارے اندر ضرور ہونی چاہیے. کیا کر رہے ہیں؟ اذا ذکروا بہا, کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس قرآن کی آیات کو سنا کر کہ ہوش میں آ جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے. ہوش میں آ جاؤ, اپنے اندر آخرت کی فکر کو راسخ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. اگر ہمیں یہ نصیحت کی جاتی ہے تو سب سے پہلا حال کیا ہوتا ہے ان کا؟ خروا سجدا, وہ گر جاتے ہیں سجدے میں, وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ تکبر نہیں کرتے. 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ فوراً اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. تو یہ تکبر جو یہاں تیسری بات بتائی جا رہی ہے یہ اصل ریزن ہی اس بات ہے ان دونوں کام کرنے کا, کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہے, کبریائی اسی کی شان ہے. میں کون ہوں؟ میں تو ایک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی, میں تو ایک گھونٹ پانی بھی کا قطرہ بھی اپنے گھلک سے نہیں گزار سکتی. میں کون ہوں؟ تو لہٰذا اپنے اندر تکبر کی جب وہ نفی کرتے ہیں نا تو فوراً اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے, اللہ کی پہچان ان کے اندر راسخ ہوتی ہے. قرآن پڑھتے جاتے ہیں, اللہ کی نشانیاں دیکھتے جاتے ہیں, مزید اللہ کی معرفت ہوتی جاتی ہے. تو لہٰذا تعریفوں میں ان کی زبانوں سے زبانیں تر ہوتی چلی جاتی ہیں, ذکر ان کی زبان سے رکتا ہی نہیں ہے.
ہر جگہ ان کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب انہیں نصیحت آتی ہے تو فوراً سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اللہ تو ہی ہے سب کچھ کرنے والا، میں تو کچھ نہیں، یہ تیری ہی دین ہے کہ تو نے آج ہدایت بھی مجھے دے دی، تو میرے بس میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہدایت مجھے مل جاتی، اللہ میں نے تو ایک قدم بڑھایا تھا، 10 تو نے ہی بڑھائے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور اس لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پچھلے گزری ہوئی زندگی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں شرمسار ہو جاتے ہیں، اس لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ابھی بھی زندگی کی مہلت عمل میں مجھے یہ ٹائم دے دیا کہ میں ابھی بھی تیرے سے اپنے گناہوں کو معاف کر کے اور تیری بندی بن جاؤں۔ تو وہ اس لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے روٹھے رب کو منانے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ندامت اور پریشانی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کے لیے مزید رب کو پانے کا نسخہ کیا ہے؟ رب کے قرب کو پانے کا نسخہ زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنا، کہ جب میرے بندے کے ہونٹ ذکر سے ہل رہے ہوتے ہیں تو میں اس وقت اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہوں۔ تو لہٰذا فوراً ان کو تو چاہیے کہ اب ہمیں اپنے رب کا قرب مل جائے، تو سجدہ میرا بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو دونوں باتیں کرتے ہیں، ایک تو ذکر زبانوں پہ جاری، ایک سجدہ ریز۔ اب کو کیا چاہیے؟ ان کو اللہ کا قرب چاہیے نا۔ تو بس جو مومن اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو کے اللہ کے قرب کو پانے کا معاملہ کرتے ہیں، پچھلے گناہوں سے استغفار کرواتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو پا کر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں، تکبر سے چونکہ بالکل عاری اور آزاد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ بڑی خوبصورت صفت ہے، ان کی جو پیٹھیں اور کمریں ہوتی ہیں وہ ان کے عن المضاجع، ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، راتوں کو وہ سوتے نہیں ہیں۔ اگر راتوں کو سوتے نہیں ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کانسرٹس پہ جاتے ہیں، وہ موویز دیکھتے ہیں، وہ ٹھٹھے لگاتے ہیں، وہ اور سناؤ پہ وہ کیا نام ہے وہ پیکج لگا کے اور باتیں کرتے ہیں، ساری رات ڈرامے دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری رات کمروں میں ان کا نرم گرم بستر تیار ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے سکون، اپنے آرام کو قربان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آ کے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مانگے اور میں اس کی مراد کو پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ اب تو انہوں نے اللہ سے بخشش ہی مانگنی ہے، اب تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو جاگتے ہیں اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو شخص رات کو باجماعت نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتا ہے تو اس نے گویا ساری رات عبادت کی اور قیام کیا، تو اس حوالے میلز کے لیے، تو اس حوالے سے یہ بات ان کے اوپر بھی آ جاتی ہے، واللہ عالم۔ لیکن کیا ہے کہ راتوں کو تہجد کی عبادت کا بہت زیادہ اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب اول آخر میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ایک منادی کرنے والا فرشتہ منادی کرے گا کہ جسے تمام مخلوق سنے گی، وہ کہے گا کہ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں۔ کیا کہے گا؟ آج سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ پھر لوٹ کر ندا لگائے گا کہ تہجد گزار لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ اٹھ جائیں گے، لیکن یہ لوگ گنتی میں بہت کم ہوں گے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ گنتی میں بہت کم ہوں گے۔ ہم تو آج دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص کہہ رہا ہوتا ہے میں تو تہجد پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ دیکھیں بات وہی بات ہے نا کہ نیکی کر اور نیکی کو سنبھال کے بھی رکھنی ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں اور ہم نیکی جتا کر اس کو ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ نفل عبادت ہے نا، اور اس نفل عبادت کو چھپا کے کرنا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہی نہیں کہ میرا یہ جو انسان ہے یہ کسی طرح بھی جنت میں جائے، تو لہٰذا نیکیاں کرواتا ہے
اور نیکیاں کروا کے نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے کہ کہہ دو کوئی بات نہیں. اور وہ ترغیب جو ہے نا وہ وہ یہ کہنا ہی نہیں کہ میں اٹھتی ہوں, وہ یہ کہنا ہی نہیں کہ میں 4 بجے کی اٹھی ہوتی ہوں, یہ بات تو کہنی ہی نہیں, ضائع ہو گئی, عبادت ضائع ہو گئی. حدیث میں آ رہا ہے لیکن یہ بہت کم ہوں گے. کتنے لوگ ہیں جو عبادت تہجد کی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے کہ میں تہجد کا اٹھا ہوتا ہوں. میں کسی کو جانتی ہوں, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کو کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ جوانی سے تہجد پڑھتے تھے اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, گھر والوں کو پتا تھا. اور جب ان کے انتقال ہوا تو تہجد کے وقت ہوا, اور تہجد کے وقت ہوا اور وہ اپنے بیڈ سے اٹھ کے اور وضو کے لیے جا رہے تھے, اور ان کا جو وہ گرے ہیں تو اس حالت میں گرے ہیں کہ وہ سجدہ ریز تھے اور قبلہ رو تھے. یہ اللہ نے دکھایا کہ یہ میرا بندہ, تم جس حالت میں زندگی گزارو گے تمہیں موت اس حالت میں آئے گی. وہ چھپا کے اپنی اس نیکی کو رکھے تھے, اللہ ایکسپوز کرتا ہے نا. انہوں نے تو کسی کو نہیں ایکسپوز کیا نا, انہوں نے تو کسی کو نہیں بتایا. میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں, مجھے تو نیند ہی نہیں آتی, میں اٹھ کے یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں فلانا ڈمکانا, اور پھر میں جو ایسے کرتا نہیں. ہمیں دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ اگر آپ علیحدگی میں ان کو بتائیں کہ اگر آپ یہ اپنی عبادت کرتی ہیں تو اس کو چھپا کے رکھیں, نہیں تو یہ ضائع ہو رہی ہے عبادت. سمجھ آ گئی؟ یہ وہ عبادت ہے جس کا اتنا درجہ ہے کہ کون ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے. آج ہم اگر اپنی اس عبادت کو لوگوں کو بتا رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم لوگوں سے عزت چاہ رہے ہیں, کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت عبادت گزار ہے, یہ تو تہجد پڑھتی ہے. جی, عمرہ بھی نفلی عمرہ بھی جو ہے نا, اس کا بھی بار بار بتانے کا کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے. بار بار بہت ذکر اور تذکرہ کیا جاتا ہے. ہاں, اگر اس نیت سے آپ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر جا رہی ہوں, کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی تو معاف کر دو. سمجھ آئی؟ زندگی موت کا کسی کو پتا نہیں, کوئی میرے سے حقوق کی کمی بیشی ہو گئی ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا تو مجھے معاف کر دو. اگر یہ کر کے آپ جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے واپسی پر ہر گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اور ایسے پلٹتا ہے انسان جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو اگر آپ یہاں سے حقوق العباد معاف ہی نہیں کروا کے گئے تو پھر وہ تو معاف نہیں ہوں گے وہاں پر, وہ تو تبھی معاف ہوں گے. تو اگر اس نیت سے بتاتے ہیں آپ کہ میں جا رہی ہوں, اور اس نیت سے کہ اگر تم نے کوئی دعا بتانی ہے تو مجھے بتا دو, تو پھر میں وہاں تمہارے لیے کر لوں, تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں, ہم تو جی اپنے بچوں کو بھی ہر سال لے کے جاتے ہیں, میں نے تو جی 6 عمرے کر لیے, میں تو 50 کر لیے, جتنے بھی, یہ ساری کیا ہے ضائع. پھر آپ عزت کس سے چاہ رہے ہیں؟ اللہ سے نہیں چاہ رہے, پھر لوگوں سے چاہ رہے ہیں, وہ دنیا میں آپ کو مل جائے گی. اللہ کے نزدیک عزت کب ملے گی؟ جب آپ اس عبادت کو چھپا کر رکھیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں مومن ایمان لانے والے؟ وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور جاگ کر عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس میں ثابت قدمی بھی عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں چھوٹ ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں پھر رسوخ عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ناقص ردی ٹوٹی پھوٹی بھی عبادت کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھی قبولیت عطا فرما دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا, پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ جب جاگ رہے ہوتے ہیں راتوں کو تو وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. دین ہمیشہ دونوں چیزوں کے درمیان کا نام ہے. اگر بہت زیادہ امید ہو گئی تو پھر بھی کام خراب, اور اگر بہت زیادہ خوف ہو گیا تو پھر بھی کام خراب, کہ اب تو میں اتنی جو ہے وہ گناہگار ہوں, میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اگر انسان یہ کہے کہ میں تو نہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو معاف کر دے گا, وہ تو ہر ایک کو معاف کر دے گا, تو پھر بھی انسان مادر پدر آزاد جو مرضی کرے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ دین دونوں چیزوں کے درمیان رکھنے کا ٹائم ہے, وہ ہے نام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا ہو. تم میں سے کوئی شخص بھی اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا. جیسا گمان رکھیں گے اللہ سے انشاءاللہ ہم اللہ کو ویسا ہی پائیں گے. لیکن دین دونوں چیزوں کے درمیان کا نام ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے قیامت والے دن یہ اعلان ہو کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے, صرف ایک جنت میں جائے گا, تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں.
اور اگر یہ اعلان ہوگا کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، بس ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں. مطلب ایک بندہ اگر جہنم میں جا رہا ہے تب بھی میں ہوں، ایک بندہ اگر جنت میں جا رہا ہے تب بھی میں ہوں. یہ ہونی چاہیے. اور دیتے ہیں تو دل ان کے لرزتے رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں دے تو رہے ہیں، اتنے بڑے رب کو دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی ذات کی مطابق بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، پتہ نہیں اس کی شان کے مطابق بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، پتہ نہیں یہ چیز قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ایک کیفیت ہے جو مومن کی ہونی چاہیے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. اس نے اتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اتنا اس نے مجھے نوازا ہے، پتہ نہیں میں اتنا حق ادا کر بھی رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں میں اس چیز کا اتنا شکر کر بھی رہی ہوں کہ نہیں، ہے کہ نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو رزق صرف مال تو نہیں ہوتا نا، رزق تو ہر نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو ہر نعمت جو اللہ نے انہیں دی، مومنوں کو دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اب کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ جب قرآن سنتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر سے عاری ہوتے ہیں، اور تسبیح پہ اپنی زبانوں کو تسبیح پر جاری کر لیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور رزق اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما دے. پھر جیسا کچھ، اب یہ لوگ اتنے نعمتوں والے، اتنا کچھ کریں گے، یہ میرے اتنے بہترین بندے بنیں گے، تو میں ان کو نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ شکور ہے، اللہ تعالیٰ قدردان ہے. وہ کیسے ان کی قدردانی کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایک حدیث آپ کو میں نے سنائی کہ سب سے زیادہ عزت والے وہ لوگ ہوں گے جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے، ان کو وہ عزت دی جائے گی، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ساری دنیا ان کو وہاں پر دیکھے گی. اللہ فرماتا ہے پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، اس کی کسی متنفس کو بھی خبر نہیں ہے. ایسا ٹھنڈک کا سامان اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے چھپا کر رکھا ہے. یہ کیسا ٹھنڈک کا سامان ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا کوئی خیال بھی گزرا. یعنی وہ ایسی جگہ ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور 100 درجوں میں جو سب سے نچلا درجہ ہے وہاں کی ہر چیز چاندی کی ہوگی. درخت، پودے، پتے، برتن، ایوری تھنگ چاندی کی. سلور جنت. پھر اس کے اوپر والی جو جنت ہے اس میں ہر چیز سونے کی ہوگی. اس سے جو اگلا درجہ ہے وہاں ہر چیز سونے اور چاندی اور موتیوں کی ہوگی. اور پھر اس کے بعد تو وہ جگہ کہ نہ کسی نے سوچا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے محسوس کیا. اس کے بعد والی جنت پھر کیسی ہوں گی وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہم کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو میں نے آپ کو سب سے نچلے درجے جو حدیثوں میں بتائے گئے وہ بتا دیا، تو اس سے آگے تو پھر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تھوڑا بہت کمپریہینڈ سونے چاندی کی چیزوں سے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں ہم کر سکتے. اللہ یہ جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرما دے. کیا بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی کبھی بھی مومن اور کافر بس آپ برابر نہیں ہو سکتے، نافرمان اور فرما بردار برابر نہیں ہو سکتے، اور اطاعت گزار اور جو ہے وہ فرمانی کرنے والا وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. جی، اندھا اور نابینا جو بینا ہوتا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ایک فاسق کی طرح ہو جائے. تو جب یہ دو برابر نہیں ہے، دونوں 180 ڈگری اپوزٹ چل رہے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اجر برابر ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو بعد میں جزا اور سزا کا معاملہ ایکولی کر لیا جائے؟ کبھی بھی ان کو نہیں کیا جا سکتا. جو مومن ہے اس کے لیے ویسی ہی چیزیں ہوں گی، جو فاسق فاجر ہے اس کے لیے ویسے ہی معاملات ہوں گے. اب جو مومن ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. نزلا بما كانوا يعملون. وہ جو عمل انہوں نے کیا نا اس کے بدلے میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کی جائے گی. نزلم کہا جاتا ہے ایسی مہمان نوازی کو جو میزبان مہمان کے آنے سے پہلے کر کے رکھتا ہے. تیاری.
اللہ کو ایسے لوگوں کی آمد کا انتظار ہے. اللہ نے ان لوگوں کے لیے پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہے. سبحان اللہ. ہمیں جب کسی کی آمد کا انتظار ہوتا ہے نا مہمان کا, تو پھر ہم کیا کر رہے جس سے ہمیں بہت ہی پیار ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہم بہت ٹائم گزارنا چاہتے ہیں, میں ٹائم دوں, اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں, تو پھر پہلی سی ٹرالی تیار کر کے رکھ دیتے ہیں, پہلی سی چیزیں سامان بازار سے منگا رکھتے ہیں, سیمی کوکڈ سیمی ریڈی پریپیئرڈ چیزیں رکھتے ہیں, تاکہ جب وہ آ جائے تو ہمیں زیادہ دیر کچن میں نہ لگانا پڑے. میں اس کو ٹائم دوں, اس کے ساتھ بیٹھوں, اس کے ساتھ انٹرٹین کروں, اس کو انجوائے کرواؤں, اور اس کے ساتھ فل ٹائم جو ہے نا اس کو میں دے دوں. تو یہ ہے وہ نزلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اعمال کرنے والوں کو کیوں دے رہے ہیں. نزلم بما کانوا یعملون. یہ اس لیے میزبانی اللہ کرے گا کیونکہ وہ جو عمل انہوں نے کیے تھے نا, عمل کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری. عمل نہیں ہوگا تو لاکھ باتیں کرتے رہے, کچھ نہیں ملنے والا. عمل چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. آمنو وعاملوا الصالحات, سیکنڈ اس کے ساتھ شرط ہے آمنو کے بعد. تو لہٰذا جو عمل کر کے چل رہے ہوں گے اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آمد کے منتظر ہوں گے. یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہوگی. اللہ یہ میزبانی ہمیں بھی عطا فرمائے. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور جنہوں نے فسق کیا ہوگا ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. پھر ظاہر ہے مومن اور فاسق تو برابر نہیں ہو سکتے تھے. مومنوں کے لیے اتنا کچھ ظلم کا معاملہ ہو رہا ہے, تو پھر فاسقوں کے لیے کیا ہے, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ فرما. اللہ ہماری نسلوں کو ان میں شامل ہونے سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی ان میں شامل ہونے سے محفوظ فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کی بخشش مشکل ہے, اللہ ہمارے نیک اعمال اگر تجھے قبول ہیں تو اللہ ان کا اجر ان تک عطا فرما کے اللہ ان کی بخشش کے معاملات کروا دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی حرارت سے بھی ان سب کو محفوظ فرما. جب کبھی بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. استغفر اللہ, ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کی عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ, اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو, من العذاب الادنا, چھوٹے چھوٹے عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑے عذابوں سے علاوہ, لعلہم یرجعون, یعنی اس دنیا میں ہم بڑے بڑے عذابوں سے علاوہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ ضرور چکھاتے رہیں گے. لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ پلٹ آئیں, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. تو یہ آیت اسی حدیث کا مصداق ہے جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے سنائی تھی, ملک الموت کی. اس نے کیا کہا تھا کہ میں نے اپنے آنے سے پہلے بیماریوں اور حوادث کی صورت میں, مصائب کی صورت میں کتنے قاصد تجھے بھیجے تھے, وارننگز. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے, بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں تمہیں ڈالتا رہتا ہوں, چکھاتا ہوں. ریزن کیا ہوتی ہے, لعلہم یرجعون, شاید کہ پلٹ آؤ, شاید کہ رجوع کر لو, شاید کہ ابھی بھی ہل جاؤ, وہ جالٹنگ سے ہل جاؤ کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے, معاف کر دو. ابھی آپ کو بتاؤں کہ اب جنگ کے آثار منڈلا رہے سر پر. تو میری بیٹی جو ہے وہ بڑی, شکر ہے آج وہ ہے نہیں تو وہ بڑا ناراض ہوتی کہ کیوں بتا رہی ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ ماما اگر اس طرح بم بلاسٹ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, یہ وہ. میں نے اس کو بتایا تو کہنے لگی کہ اگر آج رات کو لائٹس آف کیوں کروا رہے ہیں, ساری بلیک آؤٹ کیوں کروا رہے ہیں. تو میں نے بتایا کہ اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہاں پر آبادی ہے, تو پھر وہ وہاں پہ بم پھینکیں گے. تو وہ اس نے آگے سے کہا کہ اگر میں آج رات کو مر گئی اور آج رات میری آخری رات ہوئی تو پھر, تو میں نے کہا تو پھر اللہ میں سے معافی مانگ لو اور کیا ہے. تو کہنے لگی کہ اچھا تو اتنے سارے گناہ ہیں, میں کتنی گناہوں کی معافی مانگوں. تو میں نے کہا کہ جتنے گناہ ہیں اتنی معافی مانگ لو کہ اللہ میں جتنے بھی کر لیے آئندہ نہیں کروں گی. اب اچھا تو پھر ماما اب تو بہت سارے ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, یہ انسان کو احساس دلانے کی بات ہے نا. کتنے لوگ اس طرح سے, ایک میں اپنی بیٹی کی بات صرف بتا رہی ہوں, کتنے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ پتہ نہیں ہم نے سروائیو کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پھر اس کو میں نے بتایا کہ تھوڑے سے نا پیسے صدقے کے بھی نکال دو. تو کہنے لگی صدقے سے کیا ہوگا,
صدقہ تو وہی لوگ دیتے ہیں نا جو کماتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ان کا ضروری تو نہیں ہوتا، آپ کے پاس بھی تو کچھ پیسے پڑے ہوئے، اس میں سے دے دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا صدقے سے جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے اور آپ کی موت آسان ہو جائے گی، اور میں نے اللہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. اس طرح میں نے صدقات کے اس کو فوائد گنانا شروع کر دیے. مجھے موقع مل گیا چند بات. یہی طریقہ ہوتا ہے اپنی اولاد کو باتیں سمجھانے اور بتانے کا. ٹھیک ہے نا، جب کوئی سننا چاہے آپ اسے فوراً بتا دو. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یہ بڑے عذاب سے پہلے، موت سے پہلے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ شاید کہ ہم پلٹ آئیں. اب بچے کے دل میں آ رہا ہے کہ جتنے پیسے پڑے ہیں اس میں سے سارے ہی دے دیں، میں نے کیا کرنے ہیں؟ جی میں نے تو مرنا ہی، تو سارے دے دیں. تو میں نے کہا پھر آپ اپنے ہاتھوں سے دے دو. تو سمجھ آئی نا؟ تو یہ ہے باتیں کہ آپ کیا کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہلاتے ہیں. بیماری آتی ہے تو انسان کو یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں میں نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، پتہ نہیں اب میری زندگی ہے کہ نہیں ہے. کینسر کا موذی مرض آتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے ہوتا ہے میں گئی، اب میں نے نہیں بچنا. جوائنٹ پین ہو گئی، ایسیڈیٹی ہو گیا، اس میں کبھی نہیں انسان شاید اس طرح سوچتا، لیکن ایسے بڑے بڑے معاملات میں فوراً اس کو اپنا موت کا خیال آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ پلٹ آئیں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، میرے سے معافیاں مانگیں، میرے سے آگے روئیں دھوئیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے. دنیا میں تو سب کچھ کر لیا، لیکن اگر موت کی گرگر سے پہلے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی تو پھر معافی نہیں ہے. کبھی بھی پریشانیوں سے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اللہ کی نشانیاں 5 قسم کی ہیں. 5 قسم کی نشانیاں کائنات میں. ایک تو ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، جیسے میں نے اب آپ کو بتایا تھا سورج، چاند، ستارے وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ آسمان کی ساخت میں، انسان کی ساخت میں، جیسے ہم اعضاء وغیرہ اپنی جو ہماری تخلیق ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے تحت الشعور میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیتے ہیں. کوئی ایسی بات آتی ہے فوراً اللہ کو پہچانتے. جیسے میں نے بھی مثال آپ کو اپنی بیٹی کی دی، یہ تحت الشعور میں ہے نا، فوراً نیکی کی طرف دھیان آیا اور میں ایسی ہو جاؤں اور میں ٹھیک ہو جاؤں. تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تذکیر ایام باللہ سے، یعنی کہ جو زندگی میں ہمارے نشیب و فراز آ رہے ہیں، کوئی قوم اوپر چلی گئی، کوئی نیچے آ گئی، کبھی جنگ ہو گئی، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کسی کی حکمرانی، کبھی کسی کی حکمرانی. تو ان تاریخی واقعات سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہلاتے ہیں، جولٹنگ دیتے ہیں. پھر یہی مصائب آ جاتے ہیں ہمارے، یہ عذاب ادنا کی شکل میں ہیں، جو بیماریاں اور مصائب وغیرہ ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کو انبیاء کی صورت میں بھیجتے ہیں، کچھ معجزات دے کے یا یہ قرآن کی آیات کی صورت میں، تاکہ اللہ کو پہچانا جائے. تو اللہ کی پہچان کی مختلف باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتا ہے. ریزن کیا ہوتا ہے ان ساری نشانیوں کا؟ محاصل کیا ہونا چاہیے جو اللہ تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ بھی ہے، وہ یہ کہ اس ساری کائنات کو ایک ہی ذات چلا رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، لہٰذا اطاعت اور بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو ساتھ میں اس کے شریک نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. جب کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے تو پھر میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا ہے اور اس مقصد کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے چلنا ہے. تیسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کے اندر ایک طبیعت میں ایک چیز رکھی ہے کہ فطری جو قانون چل رہا ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ چل رہا ہے سب اسی طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے جو ہو رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس اختیار کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اختیاری طور پہ کہاں چل رہی ہوں. کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب ایک اولاد ہے وہ باغی ہو جاتی ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے.
میں لاکھ چاہ کے بھی، حضرت نوح علیہ السلام لاکھ چاہ کے بھی اپنی اس اولاد کو اپنے اختیار میں نہیں کر سکے تھے نا، تو وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، لیکن اختیار کیا تھا کہ ان کو اللہ کی طرف لانے کا معاملہ چھوڑا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اور وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں. انہوں نے تو ویسے ہونا ہے، لیکن میں ادھر کیا کر رہی ہوں اللہ نے وہ دیکھنا. اللہ نے کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی دیکھنی ہے، کوشش دیکھنی ہے کہ میں نے اس کے لیے کتنی کوشش کی تھی. پھر وہی بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ اپنے لیے دنیا کو نہیں آخرت کو پسند کرے گا. جو دنیا میں من پسند زندگی گزارے گا پھر اس کے لیے آخرت ناپسند ہوگی، اور جو دنیا کو رب پسند گزار لے گا پھر اس کے لیے آخرت من پسند ہوگی. تو یہ ساری نشانیوں کا محاصل یہ ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں. ان ساری باتوں میں اللہ نے یہی بتایا ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کو ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. یہاں بات دو طرح سے آتی ہے. ایک تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ایک کتاب دی جائے گی، لہٰذا آپ کو اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے کتاب دی ہے اور مختلف انبیاء کو بھی میں نے مختلف صحیفوں کی شکل میں عطا کی، لیکن آپ کو بھی دی جائے گی. آپ کو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی کتاب مل رہی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ ضمیر لقائہ میں ہاں کی ضمیر، کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کیا گیا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور آپ کی اب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے میں اب آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے فَلَا تَكُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، آپ کو اس چیز میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے ملاقات کریں گے. تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشن گوئی کی گئی تھی کہ آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کروائی جائے گی. اور شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ کچھ مفسرین اس کی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہی کی ضمیر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی طرف جاتی ہے. لیکن پڑھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں صاف یہی لگتا ہے کہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی تو آپ کو بھی ہم کتاب دیں گے، لہٰذا آپ اس بات میں شک نہ کریں. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور پھر آگے بھی جو آیت کا ٹکڑا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کی جو ریلیشن شپ ہے وہ کتاب ہی کی طرف آ رہی ہے کہ ہاں جی کہ اور ہم نے اس کتاب تورات کو کیا بنایا تھا؟ ہدن بنایا تھا، ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. تو یہ جو آپ کو کتاب ملے گی یہ کتاب آپ کی امت کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو صرف سیکنڈ اوپینین جو مختلف ان کا آ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن دیکھنے یا پڑھنے سے سمجھ زیادہ یہی آتا ہے کہ یہ جو ہاں کی ضمیر ہے یہ کتاب ہی کی طرف زیادہ سمجھ آ رہی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنائے ان میں سے آئمہ، سردار، گائیڈ کرنے والے، لیڈر، رہبر، رہنما. کن میں؟ بنی اسرائیل میں. ہم نے کیا بنائے تھے؟ امام بنائے تھے جو گائیڈ کرتے تھے. یہدونا، وہ ہدایت دیتے تھے. بِأَمْرِنَا، ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے وہ ہدایت دیتے تھے. لَمَّا صَبَرُوا، جبکہ انہوں نے صبر کر لیا تھا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. تو یہ بڑی خوبصورت بات یہاں بتائی جا رہی ہے میرے اور آپ کے لیے. مجھے تو بڑی انکریجنگ بات لگتی ہے یہ کہ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے امام کنہیں منتخب کیا تھا. وہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہے. ان کی صفات یہ تھی کہ وہ صبر کرنے والے تھے. جو مشکلیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو آلام ان کی زندگیوں میں آئیں وہ جمے رہے، ڈٹے رہے. وہ اپنے موقف سے ہلے نہیں، وہ نیکی کے کام کو کرنا چھوڑے نہیں، وہ اپنے منصب کو سے سبکدوش نہیں ہوئے. وہ صبر سے جمے ڈٹے اپنا کام انجام دیتے رہے. حق کے خلاف آواز، باطل کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، حق کے لیے کوششیں کرتے رہے، صبر کرتے رہے. اور کانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات کے اوپر یقین رکھنے والے تھے، اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ کرنے والے تھے. یہ دو باتیں جب کسی کے اندر آ جاتی ہیں
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو امامت کے لیے منتخب کر لیتا ہے. بنی اسرائیل کے امام اللہ نے کن کو بنایا؟ لما صبر، جنہوں نے صبر کیا تھا، آزمائشوں پہ جمے ڈٹے رہے، ثابت قدمی سے نیکی پر جمے رہے اور کرتے رہے. اور کیا کرتے رہے؟ اللہ کی آیات پر یقین کرتے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے حق ہے، سچ ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. جب یہ دو صفات کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے حکم سے اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ آئمہ بنا دیتے ہیں. اللہ ان کو امام بنا دیتا. اللہ ہمیں بھی امام بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین کا امام بنا دے. اللہ ہمارے ازواج کو بھی ہمارے دین کا، اللہ اپنے دین کے لیے چن لے، ان کو امامت عطا فرما دے. اب یہ امام بن کے کریں گے کیا؟ یہدونا، ہدایت دیں گے وہ. آج ہمارے کیا ہے، ہر سیکٹ اپنا 1-2 اینٹ کی مسجد بنا لی. شاید ان کے اوپر صبر انہوں نے کیا ہوگا، جمے بھی رہے ہوں گے، ڈٹے بھی رہے ہوں گے اور اللہ کی آیات پر یقین بھی کرتے رہے ہوں گے. اللہ نے ان کو توفیق دے دی، امامت کا درجہ عطا فرما دیا، ایک لیڈر، رہنما، گائیڈ، رہبر بن گئے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اپنی 2 اینٹ کی مسجد بنا لی اور ہدایت کے بجائے گمراہی کی طرف. آپ کو کتنے ایسے لوگ نظر آئیں گے، کتنے ایسے سیکٹس اسلام کے اندر نظر آئیں گے جو کہ ہدایت نہیں، گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. جب آ جاتی ہے نا آپ کے پاس، جب علم آ جاتا ہے، علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں تفرقہ کیا. تو علم آتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہدایت نہیں اگر کر رہے تو پھر ان کو امام مانا جائے گا؟ جو دین کی ہدایت کے سربراہ نہیں بن رہے بلکہ گائیڈنس کے بجائے گمراہ کر رہے ہیں، تو ان کو امام مانا جائے گا؟ اب مجھے اور آپ کو خود سمجھنا اور سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا امام کس کو بنانا ہے. ابھی میں نے دیکھا ایک سیکٹ اور فرقے کی باقاعدہ طور پر، کوئی میرا خیال ہے کہ باہر کا کوئی ملک تھا، وہاں پر ایک سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں قوالیاں اور دھمال مچ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں پینٹ کوٹ میں اور خوب جو ہے وہ جی، وہ مجھے نہیں پتا وہ سالگرہ منا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ آتے جا رہے ہیں اور وہ قوالیاں اور یہ میوزک بج رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ اچھے خاص سے جوان جہان لڑکے مرد وہ ڈانس بھی کر رہے ہیں. اور ہمارا دین گانے بجانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد وہ آتے ہیں اور آ کے ان کو پیسے دے کے جاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور پیسے دے کے جاتے ہیں. یہ ہمارا دین نہیں ہے. وہ ہدایت نہیں دے رہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ گمراہی کر رہے ہیں. تو جیسا آپ کو سمجھ میں آ گئی اس آیت، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ جب یہ 2 صفات سے متصف کوئی ہوتا ہے تو میں اسے امامت کا درجہ دیتا ہوں، لیکن امام بننے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ یہدون بامرنا، ہمارے حکم سے اس نے ہدایت دینے کا معاملہ کرنا ہے. اللہ ہمیں صحیح پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یہ ضرور اللہ سے دعا مانگا کرے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا اور انگلی پکڑ کے اس سیدھے راستے پر چلا. کہ آج دین میں بہت فتنے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا تھا عیسائیوں کے یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 73 فرقوں میں سے صرف اسی میں رکھے جس کی پیشن گوئی اللہ کے نبی نے کی تھی، جس پہ میں اور میرے اہل سنت صحابہ ہوں گے. اللہ ہمیں اسی فرقے میں شامل رکھے. یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے. کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے کبھی منظر نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. اب یہ مثال جب بھی آتی ہے، ہم بارہا اس کو پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی بارش کی اور یہ زمین کی مثال آتی ہے جس میں سے فصل اگتی ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 وجوہات کی بنا پر یہ مثال دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی بارش لے کر اور مردہ زمینوں کے دلوں پر برساؤ اور ان کے اندر سے جو ہے وہ کھیتیاں پیدا کرواؤ. ٹھیک ہے، یہ آیات جب برسے گی ان کی بارش
مردہ ضمیروں کے اوپر، تو انشاءاللہ ان کے نفس لوامہ جو ہیں وہ زندہ ہوں گے، اور پھر جو ہے ان کی اعمال کی کھیتیاں جو ہیں خود بخود بنتی چلی جائیں گی۔ اب اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر اعمال صالحہ کی کھیتی لگے گی یا تم نیک اعمال کرو گے قرآن کی آیات کی بارش کو اپنے اندر سمو کر، تو اس سے صرف تمہاری زندگی اور ذات کو فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ مستفید ہوں گے۔ جیسے فصل اگتی ہے تو صرف اس فصل سے تم ہی نہیں کھاتے ہو، بلکہ کیا ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور بھی کتنا کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ آیات کی بارش اپنے اندر برساؤ گے تو تمہارے اعمال صالحہ سے صرف تمہاری ذات کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آس پاس تمہاری نسلوں تک بھی جو ہے اور تمہاری آس پاس کی جو معاشرہ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی فیصلہ کب ہوگا، کب آئے گا عذاب، کب آئے گی قیامت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن ایمان لانا کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا، جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر ان کو کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ یعنی کہ ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار عقیدہ آخرت کو راسخ کر رہے ہیں کہ ابھی بھی مہلت عمل باقی ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ اور ابھی بھی اپنے اندر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔ آمین ثم آمین۔